میر صاحب آپ کو لگتا ہے کہ نواز شریف صاحب کو کنونس کیا جا چکا ہے بیانیے کے معاملے کی حد تک؟ نواز شریف صاحب کو کنونس کرنا بہت مشکل کام ہے. اچھا. اس کی وجہ ہے کہ وہ جب ایک دفعہ کو یکسو ہو جاتے ہیں کسی فیصلے پہ تو پھر وہ ٹلتے نہیں ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کی اگر آپ اور پیپلز پارٹی کی اگر آپ پولیٹیکل گروتھ بھی دیکھیں تو وہ بھی ایکچولی یہی ہے, ایک وقت میں وعدہ کر لینا اور دوسرے وقت میں اس کو بھلا دینا. مثال کے طور پہ آپ کو 1988 میں یاد ہوگا کہ 1988 میں محترمہ بے نظیر بھٹو اور جناب نواز شریف دونوں متحارب گروہ تھے سیاست کے, اور مرکز میں محترمہ بے نظیر بھٹو تھی اور پنجاب میں جناب نواز شریف صاحب تھے وزیر اعلیٰ. اور ان دونوں کے درمیان اس بات پر بھی اتفاق نہیں تھا کہ سورج مشرق سے نکلتا ہے. اچھا. مطلب اگر ان سے دن کے نصف النہار پہ بھی یہ پوچھا جاتا کہ وقت کیا بجا ہے, وقت کیا ہوا ہے, تو یہ اکٹھا ایک جیسا وقت نہ بتاتے, اتنی مخالفت تھی. اچھا. تو اس مخالفت میں بھی جب سہولت ہوئی, ایک معاملہ ہوا ایسا, تو جناب غلام اسحاق خان صاحب کو انہوں نے مشترکہ کینڈیڈیٹ بنا لیا صدر کا. اچھا. دونوں پارٹیوں نے ووٹ دیا. تو اس وقت ایک کارٹونسٹ تھے جاوید اقبال, انہوں نے کارٹون بنایا جس میں محترمہ بے نظیر بھٹو اور جناب نواز شریف مختلف سمتوں میں کھڑے ہوئے ہیں لیکن بیچ میں غلام اسحاق خان صاحب کا بینر لیے ہوئے ہیں. اچھا. تو خیر اس کے بعد آپ دیکھ لیجئے کہ جناب جو فاروق خان لغاری, سردار فاروق خان لغاری جو تھے, ان کے ساتھ دشمنی تو پیپلز پارٹی کی پیدا ہوئی تھی لیکن الٹیمیٹلی دونوں ان کے خلاف ہو گئے تھے. دیکھیے کام نکل جانے کے بعد سیاستدان اگر وہ بدل جاتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ اس کا حق ہے. اچھا. تو جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب سے جناب نواز شریف صاحب کا کام نکل چکا ہے. اچھا. ٹھیک ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ صرف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نہیں, اور بھی کچھ لوگ ہیں اچھا جن سے نواز شریف صاحب کا کام نکل چکا ہے. تو اور یہ سیاست میں کوئی نئی بات نہیں ہے, مطلب اس میں کسی کو دل پہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے جن سے کام نکل گیا کہ وہ سمجھیں کہ جناب دیکھیں جی ہم سے بڑی بے وفائی ہو گئی. یہ بے وفائی نہیں ہوتی, یہ پالیٹکس ہے. پالیٹکس میں آپ کو اپنا دھیان رکھنا تھا, نواز شریف صاحب کو اپنا دھیان رکھنا تھا, انہوں نے اپنا دھیان رکھ لیا, اپنے مفادات کے سلسلے, آپ نے جو مفادات حاصل کرنے تھے وہ کر لیے. اب آپ چونکہ آپ سیاست میں نہیں ہیں تو لہٰذا بھگتے. تو ایک تو یہ ہے, یہ بات ذہن میں رکھیے. میرا زور جنرل قمر جاوید باجوہ, جنرل فیض تو نہیں, خیر جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب سے چونکہ ان کے مفادات پورے ہو گئے, کچھ ایسے لوگ ہیں جن کے نام نہیں لیے جا رہے, وہ نام پاکستان میں آ کے لیے جائیں گے, یہ بات ذہن میں رکھیے. اچھا جی. اچھا. اور جہاں تک وعدے وعید کا تعلق ہے, جناب نواز شریف صاحب بالکل وعدے کرتے جائیں گے لیکن اب وہ وعدے, انہیں ان وعدوں سے زیادہ انٹرسٹ ہے جو ان سے کیے گئے تھے. مطلب آپ نے میں ایک وعدہ کیا, جی میں وعدہ پورا نہیں کر رہا لیکن میں آپ کو یاد دلا رہا ہوں کہ آپ نے مجھ سے یہ وعدہ کیا تھا. ٹھیک ہے. اب اس طرح کی صورتحال ہونی ہے. یہ بالکل اگلے چند دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ پاکستان میں آگے بڑی دلچسپ صورتحال ہوگی. اچھا. تیسری بات یہ ہے کہ آپ نواز شریف صاحب کے برادر خورد جناب شہباز شریف صاحب اور ان کے سمدھی مبارک جناب اسحاق ڈار صاحب, ان دونوں نے جو پاکستان کا بیڑا غرق کیا ہے اور جس طرح انہوں نے بھٹا بٹھایا ہے, اس سے نکلنے کا راستہ ہی اس کے سوا کوئی نہیں. کوئی تیسری بات, کوئی مطلب کہ جناب کوئی بھی ہو, بس جناب آپ نے الزام ڈالنا, وہ عین ممکن ہے اگر آپ پہ ڈالنے پہ حکومت مل رہی ہے, ووٹ مل رہے ہیں تو میں آپ پہ ڈال دوں, مجھ پہ ڈالنے پہ مل رہی ہے تو مجھ پہ ڈال دیا جائے. بات یہ ہے کہ انہوں نے 16 مہینے کا جواب نہیں دینا. ہاں. اور ووٹرز کو متحرک بھی کرنا ہے, اپنے کارکنوں کو متحرک بھی کرنا, انہوں نے ہدف کوئی اور رکھ لینا. ٹھیک ہے نا. تو یہ بات سمجھ لیجیے آپ. اگر آپ غیر جانبدار اور بے لاگ تجزیوں اور تبصروں میں دلچسپی رکھتے ہیں تو ابھی سنو نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں.